إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. بس تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، اور میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری مت کیا کرو. محترم بھائیوں، اللہ سبحانہ و تعالی نے اس آیت کریمہ میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ تم مجھے یاد کیا کرو اور میرا ذکر کیا کرو، میں تمہیں یاد کروں گا اور تمہارا ذکر کروں گا. ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں، یعنی حدیث قدسی ہے، انا عند ظن عبدی بی، کہ میرا بندہ میرے بارے میں جو سوچتا ہے، جیسا گمان رکھتا ہے، میرا سلوک بھی اس کے ساتھ ویسا ہی ہوتا ہے. اگر اللہ سے رحمت کی امید رکھتا ہے، اللہ اس پر رحمت نازل کرتا ہے. اگر اللہ کے بارے میں اچھی سوچ رکھتا ہے، اچھی امید رکھتا ہے، تو اللہ اس کی امیدوں کو اور اس کی نیک خواہشات کو پورا بھی کرتا ہے. لیکن اگر بندہ اللہ کے بارے میں شکوے کرے، اللہ کے بارے میں بدگمانی کرے، اللہ اس بندے کو اس کے حال پر چھوڑ دیتے ہیں. وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي، اور اللہ فرماتے ہیں کہ جب میرا بندہ مجھے یاد کرتا ہے، میرا ذکر کرتا ہے، تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں. ان ذکرنی فی نفسہ ذکرتہ فی نفسی، اگر کوئی شخص مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اپنے اندر یاد کرتا ہوں. وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٍ مِّنْهُمْ، اگر کوئی شخص لوگوں میں بیٹھ کر مجھے یاد کرتا ہے، میرا ذکر کرتا ہے، میری آیات پڑھتا ہے، میری تعلیمات دوسروں کو سناتا ہے، تو میں اس بندے کا ذکر بھی اپنے پاس موجود
اس جماعت اور گروہ میں کرتا ہوں جو دنیا کے لوگوں سے بہت بہتر ہوتا ہے. یعنی فرشتوں کے سامنے اللہ اس بندے کا ذکر کرتے کہ دیکھو فلاں جگہ بیٹھ کر میرا بندہ لوگوں میں میرا ذکر کر رہا ہے، یہاں میں اس کا ذکر تمہارے سامنے کر رہا ہوں. یعنی یہ قرآن کی آیت ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، کہ تم مجھے یاد کیا کرو میں تمہیں یاد کیا کروں گا. جو اللہ کو نہیں بھولتا ہے اللہ اسے کسی حالت میں کبھی نہیں بھولتا. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو نصیحت کی اور فرمایا تعرف علی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ، کہ جب تم آسانی اور خوشی کے موقع پر اللہ سے تعلق اور اپنا تعارف بنا کر رکھو گے، اسے بلاؤ گے نہیں، تو اللہ مشکل اور مصیبت میں تمہیں یاد رکھے گا، تمہیں وہ کبھی بھولے گا نہیں. انسان خوشی کے موقع پر، عیش و عشرت کے اوقات میں، کسی جشن اور فنکشن میں ایسے اللہ کو بھول جاتا ہے جیسے اسے کوئی پیدا کرنے والا ہی نہیں. فرمایا اس موقع پر جو اللہ کو یاد رکھتا ہے اللہ اسے کبھی مصیبت اور تکلیف کے وقت اکیلا نہیں چھوڑتا. یہ اللہ کا قانون ہے. لیکن جب مصیبت آئے تو بندہ اللہ کے آگے روئے گڑ گڑائے اور خوشی میں، عیاشی میں، عیش و عشرت میں اللہ کو بالکل بھول جائے تو اللہ بھی ایسے بندوں کو بالکل چھوڑ دیتا ہے. ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، کہنے لگا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان شرائع الاسلام قد کثرت علی، اے اللہ کے نبی دین کی باتیں، دین کے احکام بہت زیادہ ہیں، مجھے کوئی ایک چیز بتائیے جس کو میں مضبوطی سے پکڑ لوں اور کبھی اس میں سستی اور کوتاہی نہ کروں. آپ جانتے ہیں کہ دین کتنی چیزوں کا نام ہے، اس میں حلال حرام، کتنے احکام، فرائض، واجبات، ممنوعات، کتنی چیزیں ہیں. کہنے لگا کوئی ایک چیز بتائیے اس پر میں جم جاؤں، اس کو کبھی نہ چھوڑوں، اتنی زیادہ باتیں مجھ سے ہوتی نہیں. اتنا بڑا سوال ہے کہ دین کی کوئی ایک بات بتا دیں بس جس سے میرا کام بن جائے. اس کا کوئی جواب نبی کے علاوہ نہیں دے سکتا ہے. عام بندہ جتنی بھی باتیں کرے گا 10-20 باتیں کرے گا پھر اس کا مطلب پورا ہوگا. لیکن اللہ نے اپنے نبی کو یہ معجزہ عطا کیا تھا کہ آپ لفظ اور جملے تھوڑے بولتے تھے لیکن اس میں باتیں اور مطلب بہت زیادہ ہوتے. اسے حدیث میں جوامع الکلم کہا گیا. جب اس نے یہ سوال کیا کہ ایک چیز بتا دیں، اتنی زیادہ باتیں مجھ سے ہوتی نہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نصیحت کی اور فرمایا کہ پھر ایسا کرو لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، کہ ہمیشہ تیری زبان پر اللہ کا ذکر جاری رہنا چاہیے. تیری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تار رہے، بس پھر یہ ایک کام کیا کرو. اب دیکھیں یہ کام جو بندہ کرتا ہے کوئی بات اسے چھوٹ سکتی ہے؟ جو بندہ زبان پر اللہ کا ذکر رکھے، سبحان اللہ یا اللہ اکبر یا لا الہ الا اللہ، جو اس کو عادت بنا لے وہ نماز چھوڑ سکتا ہے؟ اذان ہوگی وہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے تو یہ اللہ کا ذکر اسے کیا سکھائے گا کہ اگر لا الہ الا اللہ کا ورد کرتے ہو تو اب یہ اس پر عمل کرنے کا وقت ہے. ہمارے کلمے میں 2 چیزیں سکھائی گئی ہیں. عبادت کرنی ہے تو کس کی کرنی ہے؟ لا الہ الا اللہ، صرف اللہ کی کرنی ہے، اور ہر عبادت صرف اللہ کے لیے کرنی ہے. اور دوسرے جملے میں کیا سکھایا گیا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
کہ عبادت کس طریقے کے ساتھ کرنی ہے، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو سکھایا ہے، یہی ہمارا کلمہ ہے۔ تو دیکھیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو نصیحت کی تھی، عبادت ذکر کی بہت آسان ہے۔ آپ جس حالت میں بھی ہوں اللہ کا ذکر آپ کر سکتے ہیں، کوئی ممانعت نہیں۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں کہ عقل مند اور سمجھدار انسان دنیا میں وہ ہوتے ہیں الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ کہیں کھڑے ہیں تب بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کہیں بیٹھے ہیں تب بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کہیں لیٹے ہیں تب بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ یعنی اس کی کوئی خاص کیفیت نہیں ہے۔ اور دنیا میں اگر کوئی عبادت سب سے زیادہ آسان ہے تو وہ اللہ کا ذکر ہے۔ نہ آپ کو کسی کام سے روکے گی، نہ آپ کو کسی خاص جگہ جانے پر مجبور کرے گی کہ وہاں جا کر کرنا ہے، نہ کسی خاص کیفیت میں آپ کو پابند کرے گی کہ ایسے اللہ کا ذکر کرنا۔ آپ چلتے پھرتے دکان پر جا رہے ہیں، کسی کام سے جا رہے ہیں، راستے میں جیسے چاہیں اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں۔ آپ وضو میں ہیں، بغیر وضو کے ہیں، جس حالت میں ہیں آسانی سے اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں۔ تو ذرا سوچئے کہ یہ اتنی عظیم اور افضل عبادت ہے، مگر اس کو کرنا بھی سب سے زیادہ آسان ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وصیت اور نصیحت ہمیں بھی یاد رکھنی چاہیے۔ یہ مت سوچا کریں کہ بس یہ تو صحابہ کو کہا تھا، ہمارا کام ہمارا تعلق بالکل ختم ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ اپنی امت کو فرمایا تھا۔ جو احادیث میں تعلیمات بیان کی گئی ہیں یہ اپنی امت کے لیے بھیجی گئی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کے جو اتنے فضائل بتائے ہیں، اتنی تاکید کی ہے، تو اس کے بارے میں 2-3 باتیں ہمیں یاد رکھنا چاہیے تاکہ ہمیں بھی اس کے وہ فوائد اور برکتیں مل سکیں جو اللہ اور اس کے رسول نے قرآن اور سنت میں بیان فرمائی۔ ایک ذکر وہ ہوتے ہیں جو انسان کو صبح یا شام کو جب اٹھتا ہے اس وقت کرنا ہوتے ہیں، جب دن غروب ہوتا ہے اس وقت کرنا ہوتے ہیں، یا رات کو سوتے وقت کرنا ہوتا ہے۔ یہ صبح و شام کے اذکار یہ ہر مسلمان، بڑے چھوٹے، مرد عورت کو، بچوں کو بھی اس کی پابندی کرنی چاہیے۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان کا تعلق اللہ سے جڑا رہتا ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جب اللہ کا ذکر کثرت سے کیا جائے تو انسان کے دل میں سکون اور اطمینان پیدا ہوتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ جو قرآن کی آیت ہے کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے، یہ ایسے نہیں ملتا کہ 1-2 جملہ پڑھ لیا بس ختم۔ آپ جتنا زیادہ اللہ کا ذکر کریں گے دل میں اتنی قوت آئے گی اور دل میں اتنا ہی زیادہ سکون پیدا ہوگا۔ اور تیسرا فائدہ یہ ہے کہ جو انسان صبح و شام سوتے وقت، جاگتے وقت اللہ کے ذکر کی پابندی کرتا ہے، وہ شیطان سے، جادو سے، مصیبتوں سے، تکلیفوں سے، بلاؤں سے اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ مثلا دیکھیے ایک حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص رات کو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھتا ہے، اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ آتا ہے، ساری رات اس کی حفاظت کرتا ہے۔ جو بندہ صبح کے وقت یا شام کے وقت لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر، یہ 100 مرتبہ پڑھے صبح، 100 مرتبہ پڑھے رات کو، شام کو، اسے کوئی جن، کوئی شیطان نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ہمارے معاشرے میں، رشتہ داروں میں جادو جنات سے پریشان دنیا کیسے بلک رہی ہے، ان کا جینا مرنا ایک برابر ہوتا ہے۔
تو اگر ہم اپنے گھروں میں بڑے چھوٹے یہ پابندی کریں جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے سکھائی ہے تو ہم کتنی آفتوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ اور چوتھے نمبر پر دیکھیے کہ اللہ کا ذکر کرنے سے صبح یا شام انسان کی اپنی زندگی میں اللہ برکتیں اور رحمتیں نازل فرما دیتا ہے۔ انسان کے وقت میں برکت آ جاتی ہے، انسان کی زندگی اور اس کی عمر میں برکت آ جاتی ہے، انسان کے بچوں اس کے گھر میں ان جگہوں پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے گھروں میں سورہ بقرہ کرو، جس سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے وہاں اللہ کی طرف سے برکت نازل ہوتی ہے، اور وہاں کوئی شیطان، جن اور جادو انسان کو نقصان نہیں دے سکتا۔ ان ساری چیزوں کی اگر ہم پابندی کریں تو یقین کریں ہمیں کبھی کسی انسان سے تعویذ لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ہم کبھی تنگ آ کر بچوں کو لے کر نہیں جائیں گے، دم کریں گے، شرارتیں بہت کرتا ہے۔ اگر ہم اپنے گھروں میں وہ دعائیں صبح یا شام سوتے یا جاگتے وقت پڑھا کریں جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے سکھائی ہیں تو ہمارے گھروں میں برکتیں ہی برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ ایک حدیث میں پہلے بھی آپ کو سناتا ہوں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ رات کے وقت اپنے گھر داخل ہوتا ہے، اگر ویسے ہی منہ اٹھا کر اپنے گھر میں چلا جائے تو شیطان اپنا لشکر لے کر اس کے گھر میں رات رہنے کے لیے چلا جاتا ہے اور اپنے شیطان اور جنوں کے ٹولے سے کہتا ہے ادرکتم المبیت والطعام، کہ آؤ آج اس گھر میں رات بھی رہنا ہے اور ان کا کھانا بھی کھانا ہے۔ ہم اپنے گھر میں داخل ہو کر دروازے بند کر لیتے ہیں، لیکن شیطان ہمارے گھروں میں پھرتے ہوتے ہیں، ہمارے برتنوں ہمارے کھانوں کو منہ مار رہے ہوتے ہیں، ہمارے بچوں میں شیطانی اثرات پیدا ہوتے ہیں۔ لیکن فرمایا اگر بندہ جب گھر میں داخل ہو تو صرف اتنا کہے بسم اللہ اور دروازہ بند کر لے، تو شیطان جو اس کے پیچھے اپنا گروپ لے کر آ رہا ہوتا ہے فرمایا وہیں باہر رک جاتا ہے، تو کہتا ہے واپس چلو، آج تم اس گھر کے دروازے سے داخل نہیں ہو سکتے، نہ تم کھانا کھا سکتے ہو، نہ ان کے گھر کے اندر قدم رکھ سکتے ہو، وہیں سے ناکام نامراد واپس چلا جاتا۔ اتنی چھوٹی سی بات کا اگر ہمیں علم ہو اور ہم اس پر عمل کریں تو ذرا سوچیں کس طرح ہم شیطانوں سے اپنے گھروں کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ اگر ہم اپنے بچوں کو سکھائیں کہ بیت الخلاء جاتے وقت یہ دعا پڑھتے ہیں، باہر نکلتے وقت یہ دعا پڑھتے ہیں، تو گندگی کی جگہوں پر جتنے شیطان رہتے ہیں ہمارے بچوں کو نقصان نہیں دے سکتے۔ یہ سارے فوائد کب حاصل ہوں گے کہ جن جن کاموں کی، جن جن جگہوں کی، جن جن اوقات کی اللہ کے رسول علیہ السلام نے دعائیں سکھائی ہیں ہمیں یاد ہوں اور ہم پابندی سے ان کو پڑھا کریں۔ ذکر اور دعا کے حوالے سے چند ضروری باتیں بھی یاد رکھیں کہ جن میں غلطیاں ہوتی ہیں اور لوگ عادی ہیں، پرواہ نہیں کرتے ہیں۔ نقصان یہ ہوتا ہے کہ ذکر کرنے کے باوجود بھی ان کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا۔ سب سے پہلی بات جو ذکر کے حوالے سے ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ جب بھی بندہ کوئی ذکر کرے تو توجہ کے ساتھ کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ زبان کچھ پڑھ رہی ہے اور بندہ کام کوئی اور کر رہا ہے، اس کو پتا ہو کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، کیونکہ اگر آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ کے منہ میں زبان پر کیا چل رہا ہے، آپ نہ توجہ کرتے ہیں، نہ اس کا مطلب جانتے ہیں، نہ آپ کے دماغ پر اثر ہوگا، نہ آپ کا دل اس سے کوئی سکون حاصل کرے گا۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک بات یاد رکھو، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ دُعَاءً مِّن قَلْبٍ لَاهٍ غَافِلٍ۔ یہ بات یاد رکھنا کہ اللہ ایسے دل سے کوئی دعا قبول نہیں کرتا جو غافل اور بے توجہی کے ساتھ دعا کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کو پکارتا ہے، اللہ اس کی سنتا ہی نہیں۔
تو اس کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ ایک ذکر توجہ سے ہو، اور دوسرا جو ذکر آپ کر رہے ہیں اس کا مفہوم اور مطلب بھی آپ نے سیکھا ہو اور آپ کو آتا ہو۔ اگر آپ یہ پڑھتے ہیں اللہ اکبر تو اس کا پتہ ہو کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ اگر آپ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ تو اس کا مطلب آپ کو آتا ہو۔ اگر آپ یہ پڑھتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ یہ ذکر اللہ کے نبی نے بتایا ہے، تو آپ کو مطلب بھی پتا ہو کہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ تو پہلی شرط یہ ہے کہ توجہ کے ساتھ اور اس کا مطلب سیکھ کر پھر انسان کو وہ ذکر کرتے رہنا چاہیے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ جب انسان ذکر کرے اسے آہستہ آواز سے ذکر کرنا چاہیے۔ یہ قرآن کی خاص نصیحت اور تاکید ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ اعراف میں فرماتے ہیں وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، کہ اپنے دل میں اللہ کو یاد کیا کرو، تضرعاً عاجزی کے ساتھ، وخیفتاً اللہ سے ڈرتے ہوئے، اور آگے فرمایا ودون الجہر من القول، اونچی الفاظ سے ذکر نہیں کرنا۔ یہ دیکھیے قرآن کی آیت ہے، سورہ اعراف 206 نمبر آیت، ودون الجہر من القول، اونچی آواز سے اللہ کا ذکر نہیں کرنا ہے، بالغدو والآصال ولا تکن من الغافلین، صبح و شام اللہ کا ایسے ذکر کرو، غافل مت ہوا کرو۔ آپ ہمارے یہاں دیکھتے ہیں کتنے لوگوں کی عادت ہے کہ اونچی اونچی آواز سے ذکر کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ منع ہے۔ اونچی آواز سے صرف اس جگہ ذکر کریں گے جہاں اللہ کے نبی نے اونچی آواز سے ذکر سکھایا ہے، وگرنہ یہ عام قانون ہے شریعت کا، اس کو یاد رکھیں کہ ذکر جب بھی کرنا ہے آہستہ آواز سے کرنا۔ جب بھی آپ نے اکیلے ذکر کرنا ہے، آپ کے الفاظ اتنے اونچے نہیں ہونے چاہیے کہ دائیں بائیں بیٹھے سارے سن رہے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ جتنے بھی اللہ کے یہ اذکار ہیں، مختلف اوقات میں ورد اور وظیفے ہیں، یہ اکیلے کرنے ہیں۔ یہ لوگوں کی جماعت بٹھا کر، دائرے بنا کر، اعلانات کر کے کہ آؤ مجلس ذکر ہونی ہے، یہ بدعت اور ناجائز ہے۔ کیوں؟ میں نے آپ کو چند خطبے پہلے وہ حدیث سنائی تھی کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن کوفہ کی مسجد میں آئے، دیکھا وہاں دائرہ بنا ہوا ہے اور ان کے آگے گٹھلیاں پڑی ہوئی ہیں۔ ایک اس دائرے میں بندہ، اس کی ڈیوٹی ہے، وہ کہتا ہے کبروا مئۃ، کہ سارے 100 بار اللہ اکبر کہو۔ وہ سارے 100 بار اللہ اکبر کہتے ہیں۔ پھر وہ کہتا ہے ہللوا مئۃ، سارے 100 بار لا الہ الا اللہ پڑھو۔ وہ 100 بار یہ ورد کرتے ہیں۔ پھر وہ کہتا ہے حمدوا مئۃ، سبحوا مئۃ، 100 بار الحمدللہ کہو، 100 بار سبحان اللہ کہو۔ وہ سارے ایسے کہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ان کے پاس آئے، پوچھا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے جی اللہ کا ذکر ہے۔ صحابی رسول عبداللہ بن مسعود کا آپ نے نام سنا ہے نا؟ فرمانے لگے انکم لعلی ھدی اہدی من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم او مفتتح باب ضلالہ۔ یہ بتاؤ کہ تمہارا یہ طریقہ اللہ کے نبی کے طریقے سے بہتر ہے یا تم ایک گمراہی کا دروازہ کھول رہے ہو؟ کہنے لگے ہم تو نیکی کرنے بیٹھے تھے۔ فرمایا کم من مرید للخیر لم یصبہ، کتنے لوگ نیکی کا ارادہ کرتے ہیں، نیکی ان کو ملتی کوئی نہیں۔ صحابی رسول ابن مسعود اس کو ضلالت کہتے ہیں، گمراہی کہتے ہیں۔
یہ میرا نام لے کر آپ نے کہیں فتویٰ نہیں دینا. اگر کہنا ہے تو یوں کہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول نے سنن دارمی حدیث کی کتاب ہے، اس میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ انہوں نے لوگوں کو دائرے میں بیٹھ کر اونچی آواز سے ذکر کی مجلس لگائے مسجد میں دیکھا تو فرمایا تم گمراہی کا ارتکاب کر رہے ہیں. تو میرے بھائیوں، ہمارا دین یہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول سے اور صحابہ کرام سے ہم تک پہنچا ہے. تو اس لیے کسی جگہ دائرے بنا کر، حلقے بنا کر، گٹھلیاں رکھ کر، اونچی آواز سے لائٹیں بند کر کے، یہ سارے کے سارے طریقے ناجائز ہیں. صحابی رسول نے اسے بدعت قرار دیا ہے. کسی شخص کو یہ نہیں کرنا چاہیے، نہ ایسی مجلس میں جانا چاہیے، کیونکہ اس سے ثواب نہیں، انسان کو گناہ ملتا ہے. آگے 5ویں نمبر پر یاد رکھیے گا کہ اگر آپ چاہتے ہیں ذکر کا ثواب آپ کو ملے تو اس کے لیے خود پڑھنا پڑتا ہے. یہ نہیں کہ آپ ریکارڈنگ لگا دیں تو سمجھے میرا ذکر ہو رہا ہے، یا آپ مسجد سے بچوں کو بلائیں، یہاں جی قرآن خوانی کرو، ایک دفعہ سارے قرآن پڑھو، 30 بچے لاؤ، 30 پارے دو، یہاں قرآن خوانی، آپ کو کچھ نہیں ملنے والا ہے. اگر ثواب لینا ہے تو خود پڑھنا پڑتا ہے. نہ ریکارڈنگ سے آپ کو ذکر کرنے کا ثواب ملے گا، نہ بچوں کو، قاری صاحب کو، مولوی صاحب کو اپنے کارخانے گھر میں بلا کر چاہے 70 قرآن آپ پڑھا لیں، آپ کو قرآن پڑھنے کا ثواب کوئی نہیں ملے. اسی لیے یہ قرآن خوانی کا طریقہ جو لوگوں نے اپنایا ہوا ہے یہ بھی بالکل ناجائز ہے. قرآن ایک حرف پڑھیں تب 10 نیکیاں ملتی. تو اگر آپ 100 بچہ بھی لے آئیں، وہ پڑھتا رہے، ان کو تو کچھ ملے گا، آپ کو کچھ نہیں ملنے والا. تو یہ ذکر خود کرنا ہے، تب انسان کو یہ اجر اور ثواب ملتا ہے. اور یہ بات پہلے بھی ہم ذکر کر چکے ہیں کہ ذکر کے لیے وضو کی شرط نہیں ہے. وضو ہو نہ ہو، آپ جب چاہیں، جس وقت چاہیں، جس حالت میں چاہیں، آپ اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں. اور نہ اس کی کوئی جگہ، نہ اس کی کوئی خاص حالت ہے، بیٹھے ہیں، لیٹے ہیں، کھڑے ہیں، چل رہے ہیں، رکے ہیں، جس جگہ بھی ہیں آپ ذکر الہی کر سکتے ہیں. اس میں کوئی ممانعت اور حرج کی بات نہیں ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.